اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سب سے پہلی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ الف لام میم ہے۔ اب آپ نے الف لام میم کے نیچے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کا لفظی ترجمہ کہیں یا بامحاورہ ترجمہ کہیں، جو ترجمہ بھی پڑھیں گے اس کے اندر حروف مقطعات ہی عموماً لکھا ہوتا ہے۔ اور یہ حروف مقطعات تقریباً قرآن پاک کی بعض روایات کے اندر آتا ہے 26 صورتیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قرآن پاک کی 29 صورتیں جن کے شروع کے اندر ایسے الفاظ آئے ہوئے ہیں، حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حا میم عین سین قاف، اسی طرح صاد، یہ بھی ایک صورت کے شروع میں آیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو الف لام میم ہے، اس کا ترجمہ مفسرین کرام نے اور علماء کرام نے اس وجہ سے بیان نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی بھی ترجمہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ترجمہ کسی بھی مفکر کا مفسر کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یا تو الف لام کے نیچے الف لام ہی لکھا ہوتا ہے یا وہاں پر حروف مقطعات لکھا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ علماء کرام نے بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان یہ فرمائی کہ حروف مقطعات جو ہے قرآن پاک جتنے کا جتنا رب تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ پاک نے اس کا معنی بھی بنایا، مفہوم بھی بنایا، تاکہ جو قرآن پاک کو پڑھنے والے لوگ ہیں، اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کے معنی کو بھی سمجھ جائیں، اس کے مفہوم کو بھی سمجھ جائیں۔ لیکن جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی رب تعالیٰ نے لوگوں کے لیے واضح کیوں نہ فرمایا؟ تو اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا اور تفسیر بیضاوی کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا۔ تفسیر بیضاوی درس نظامی کے اندر ہر مکتبہ فکر والے اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کے جو تفسیر بنتی ہے، علماء کرام نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئی نا، جو صرف اللہ کو علم ہے یا اللہ تعالیٰ کے جو نبی کو علم ہے، ان کے آپس میں جو محبت کی باتیں ہوئیں، جو راز اور نیاز کی باتیں جو ہوئیں، جو ان کے آپس کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، تو اللہ پاک نے اس تمام مکالمے کے اندر اس تمام مکالمے کو ایک حرف کے اندر بند کر دیا، ایک لفظ کے اندر بند کر دیا۔ صاد ایک حرف ہے، الف لام میم ایک لفظ ہے، کاف ہا یا عین صاد یہ ایک کلمہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کے درمیان اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں جو راز اور نیازیں، محبت اور عشق کی باتیں ہوئیں، ان کو رب تعالیٰ نے ان الفاظ اور ان کلمات کے اندر بند کر دیا۔ اور حروف مقطعات کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی بیان نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ وہاں وہاں، یعنی ذالک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ذالک وہ بلند رتبہ، کیا فرمایا؟ وہ بلند رتبہ۔ آگے فرمایا الکتاب لا ریب فیہ، خاص کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ الکتاب، اب اس الکتاب کے اندر ترجمہ جو اس کا نیچے کیا گیا وہ خاص کتاب کیا گیا کہ خاص کتاب۔ اب کتاب کا معنی کتاب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خاص کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ تو الکتاب کے اوپر جو الف لام لکھا ہوا ہے، یہ الف لام برائے تخصیص کا ہے، کسی چیز کو خاص کر دینا۔ یعنی کتابیں تو بہت ساری ہیں، جب ہم لفظ کتاب استعمال کریں گے تو اس کے اندر تورات، زبور، انجیل بھی آ جائے گی، رب تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بھی آ جائے گی۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے الکتاب خاص کتاب، تو اب اس خاص سے مراد قرآن پاک کی ہے، قرآن پاک ہے۔ تو فرمایا کہ ذالک الکتاب یہ وہ بلند رتبہ اور خاص کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک۔ جب اس کو ہم ملا کر ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ ایسی کتاب جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہاں تک جو تفسیر علماء کرام نے بیان فرمائی، علماء نے کہا کہ یہاں تک قرآن پاک کا ایک خاص وصف جو ہے اس کو بیان کیا گیا۔ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے بہت سارے صحیفے اور بہت ساری کتابیں نازل فرمائی، مطلب تورات، زبور، انجیل، یہ تو ایک مشہور جو آسمانی کتابیں یہ وہ بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے اور بہت ساری کتابیں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی آئیں، لیکن وہ اتنی مشہور نہ ہو سکی۔ اور یہ جو 4 کتابیں ہیں، قرآن پاک، تورات، زبور اور انجیل، فرمایا کہ یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ مشہور کتابیں، آسمانی کتابیں، رب تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی طرف ان کو نازل کیا۔ اب دیگر جتنے بھی کتابیں ہیں، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے تورات ہو، ہر کتاب کے اندر تحریف کی گئی، ہر کتاب کے الفاظ اور معانی کو بدل دیا گیا، اور ہر کتاب کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا نا
اس کے اندر شک کیا گیا کہ یہ قرآن پاک، یہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو بھی لکھا گیا یا تو یہ کسی بندے کا گھڑا ہوا ہے یا اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا تمام کا تمام جھوٹ ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی بات آئی، یہ قرآن پاک کا ایک وصف ہے، قرآن پاک کی یہ شان ہے، قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے، جب قرآن پاک کی بات آئی تو رب تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ ذالک الکتاب، یہ قرآن وہ بلند رتبہ شان والی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے خود فرما بھی دیا، سیاق و سباق کے اندر سے اگر بندہ دیکھے تو اب ایک اندھا شخص ہو، جب اندھا شخص جو ہوتا ہے نا، اس سے آپ پوچھیں گے سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا، تو وہ ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں دے گا، سورج نکلا یا نہیں نکلا، کیوں وہ سورج کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی اندھا شخص ہو، اچھا اس سے اگر کوئی شخص پوچھے کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، وہ ہمیں نہیں بتا سکے گا چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، کیوں کہ اس کی آنکھیں چاند کو دیکھ ہی نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سیاق و سباق جو بیان فرمایا، اس سے یہ مطلب علماء کرام نے اخذ کیا کہ ایک شخص اندھا ہے وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، ایک شخص اندھا ہے جو چاند کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو شخص دل کا اندھا ہو وہ قرآن پاک کو نہیں دیکھ سکتا۔ جس شخص کا دل اندھا ہو وہ قرآن پاک کے رموز اور اوقاف کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو رب تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ اور خاص کتاب ہے، شانوں والی ہے، عظمتوں والی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ لفظ فی جو ہوتا ہے لغت کے اندر، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اور جو آگے ہا لکھا ہوا فی ہی، جو لفظ ہا ہے، حرف ہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ضمیر ہے کہ اس میں، اس کی طرف یا فلاں کی طرف، یعنی ایک اشارہ کرنے کے لیے یہ جو ہا ضمیر ہے اس کو لایا گیا۔ فرمایا کہ فی اس میں، فی اس میں، اب جو اس والا معنی آیا ہے وہ معنی آیا ہے لفظ ہا سے۔ فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب ہے اس میں، فی ہی اس میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے للمتقین، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی رکھنے والے، ان کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر بھی اللہ پاک نے قرآن مجید کا ایک معجزہ بیان کیا، قرآن مجید کا معجزہ بیان کیا، قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وصف بیان کیا۔ وصف یہ بیان کیا کہ دیگر جتنے بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، کسی کتاب میں بھی رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یا کسی کتاب کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب کے اندر شفا ہے، یا اس کتاب کے اندر رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلانا کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کو رب تعالیٰ نے نازل کیا تو ابتدائی آیات کے اندر ہی رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ایمان والے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اب قرآن مجید تمام کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے جو بھی ہوں، قرآن مجید تمام کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن عمومی طور پر اور خصوصی طور پر قرآن پاک جن کے لیے ہدایت ہے وہ ہیں متقین۔ وہ کون ہیں؟ متقین۔ یہ ایمان والوں کا ایک اونچے درجے کا ایک جو ہے نا وہ ایک اونچا طبقہ ہے، ایک اونچا درجہ ایمان والوں کا۔ فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اچھا، قرآن پاک کو شفا بھی کہا گیا، قرآن پاک کو دعا بھی کہا گیا، اور قرآن پاک کو ہدایت بھی کہا گیا۔ یہ ہمارے قرآن پاک کی جو شان ہے، رب تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ للمتقین، یہ کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ آیا زیادہ نمازیں پڑھنے والے یا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے متقی ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ متقی، تقویٰ کی یہاں پر علماء کرام نے جو معنی بیان فرمایا، لفظ تقویٰ کا معنی ہے اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا۔ لفظ تقویٰ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کو خواہشات سے بچانا۔ اب شریعت کی جو اصطلاح ہے، شریعت نے جو اس کی تعریف بیان کی، فرمائی تقویٰ کی، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تقویٰ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس کے کرنے سے بندہ عذاب نہار کا مستحق ہو سکتا ہے اس کام سے، اور ہر اس کام سے خود کو بچانا کہ جس کے نہ کرنے سے بندہ جو نا وہ عذاب نار کا حقدار بن جائے۔ یہ سمجھنے والی بات تقویٰ، ایک ہے کرنے والے کام، ایک ہے نہ کرنے والے کام۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ ایسے کاموں کو کرنا کہ جن کے نہ کرنے کا، ایسے کاموں کو کرنا جن کا حکم دیا گیا، یہ تقویٰ ہے۔
اور جن کاموں کا حکم نہیں دیا گیا ان سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے تھوڑا سا اس کو بدل کر، الفاظ بدل کر لکھے کہ جن کاموں کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ان سے رک جانا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقوی کہلاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بزرگان دین نے تقوی کی ایک تعریف یہ بھی بیان فرمائی کہ تقوی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب عبادت کر رہا ہو، جب کوئی بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو تو اس کا خیال، اس کا وہم اور اس کا ایمان اور اس کے جو وجدان ہے وہ اس بندے کو بار بار یہ کہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں تو مجھے رب تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ تقوی والا بندہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو بار بار نفس اندر سے کہتا ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ اور ایمان والوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو ہیں وہ تقوی والے ہی ہیں، اور فضیلت بھی ان کو دی گئی۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں نا تو بہت ساری اقوام ہیں، کوئی ملک ہیں، کوئی عباسی ہیں، کوئی چودھری ہیں، اسی طرح بہت ساری قومیں ہیں۔ تو ایک کہتا ہے جی میں افضل ہوں کیونکہ میں ملک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں عباسی ہوں میں افضل ہوں، تیسرا کہتا ہے میں چودھری ہوں میں افضل ہوں۔ اب قرآن نے افضلیت کا معیار کیا بتایا؟ قرآن کس کو افضل کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تقوی کی نشانی بیان جب کی تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا، سب سے شان والا اور سب سے عظمتوں والا شخص وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ عزت والا وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہے۔ اب ایک ملک صاحب ہوں، وہ مال دولت تو بڑا ہے ان کے پاس، لیکن جو رب تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، نماز پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھتے، رب تعالیٰ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہم نہیں رکھتے، رب تعالیٰ نے حج ہمارے اوپر اگر استطاعت ہے تو فرض ہے ہم اس کو ادا نہیں کرتے، اسی طرح ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ ایک ملک صاحب جو ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے نہیں ہوں گے۔ عام عوام میں تو وہ عزت والے ہیں لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عزت والے نہیں ہوں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے وہ ہوں گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عزت والا اور شان والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ کہ متقین کے اندر اس بندے کا اس وقت تک شمار نہیں ہوگا کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ اب ہم کام ہی وہی کرتے ہیں اور ہماری روزمرہ کا اگر زندگی کو ہم دیکھیں صبح سے لے کر رات تک تو ہمارا شیڈیول، ہماری ترتیب جو ہوتی ہے اس کے اندر ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جو نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہ کرنے والے کام کرو گے، بزرگوں نے فرمایا کہ کرنے والے کام کرو، نہ تو نہ کرنے والے کاموں کے اندر پڑ جاؤ گے۔ تو ہمارے جو کرنے والے کام تھے ہم نے وہ چھوڑ دیے، تو آج یہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ پستی کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میں نے پہلے جو الفاظ میں نے اپنے الفاظ میں بیان کی کہ کوئی ملک صاحب ہیں، عباسی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے الفاظ میں، جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو عربی پر بھی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس کو ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فضیلت والا ہے وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر دل کے اندر تقوی ہے۔ اور تقوی کی ہم نے تعریف یہی پڑھی کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، اور جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ان کاموں کو بجا لانا، یہ تقوی کی آسان سی تعریف ہے۔ اسی طرح تقوی کے کچھ مراتب بھی علماء کرام نے بیان فرمائے کہ تقوی کے کتنے مرتبے ہیں، تو بعض نے 7 مرتبے لکھے اور بعض علماء نے 5 لکھے اور بعض نے 3 لکھے۔ فرمایا کہ عام لوگوں کا تقوی کیا ہے، جو عام لوگ ہیں ان کا تقوی کیا ہے؟ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے اپنے آپ کو بچانا، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ اچھا، جو درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں، ایمان تو وہ لے آئے، انہوں نے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یا انہوں نے بول دیا۔ اچھا، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی انہوں نے بول دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بھی انہوں نے بول دیا۔ فرمایا کہ جو متوسط درجے کے جو لوگ ہیں، درمیانی طبقے کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ایمان لانے کے بعد احکامات کو ان کے اوپر
لازمی کر دیا ان احکامات کے اوپر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنا، یہ تقویٰ کا کیا ہے؟ درمیانہ درجہ ہے۔ اسی طرح جو خاص لوگوں کا تقویٰ ہے، جو ایمان لے آئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں نازل کی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اسی طرح آسمانی کتابیں ہوں، اور اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث ہیں، یہ تمام کی تمام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی عطا کی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ تقویٰ، خاص لوگوں کا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں خاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں نازل کی ان تمام کے اوپر بھی ایمان لائے، اچھا نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اچھا دیگر جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں، تو اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں اب ان سے غفلت نہ کریں۔ یہ خاص لوگوں کا کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے ہم نے یہاں پر 3 مراتب پڑھے۔ پہلا مرتبہ کیا پڑھا؟ کہ ایمان سے کفر سے ایمان کی طرف آنا۔ اگر کوئی بندہ کافر ہے تو ایمان لے آئے، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ اگر ایمان وہ لے آیا تو اب اس کے بعد اللہ پاک نے جو احکامات نازل کیے ان کے اوپر عمل کرے۔ اب تیسرا درجہ جو بیان کیا، ایمان بھی لے آیا، احکامات کے اوپر عمل بھی کیا۔ اور جو خاص اور متقین، یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو ایمان بھی لے آئے، احکامات کے اوپر عمل بھی کر لیا، تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غفلت کے اندر اپنی زندگی کو اب مزید نہیں گزارنا، جو کام تم پہلے کر رہے ہو انہی کاموں کے اوپر جو ہے نا اپنی زندگی کو چلاتے رہو۔ اسی طرح فتاوی رضویہ کے اندر بھی تقویٰ کی 7 قسمیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی قسم یہ بیان کی گئی کہ کفر سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ بندہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد بعض اوقات ہم جب کلام کرتے ہیں یا انبیاء کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں، اب علماء نے اسی وجہ سے منع فرمایا کہ جب بھی آپ انبیاء اور اولیاء اکرام کے بارے میں گفتگو کریں، صحابہ اکرام کی طرف کوئی کسی قول کو منسوب کریں تو تب ہی قول کو منسوب کریں جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ قول انہی کا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوب کی اور وہ بات میں نے نہیں کہی تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ فَمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو ہم نے کیا کہا؟ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لا چکا تو اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ دوسرا یہ ہے کہ بد مذہبی سے بچنا۔ دوسرا کیا ہے؟ بد مذہبی سے بچنا۔ اب بد مذہبی کیا ہے؟ جیسے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، ایک بندہ ایمان لے کر آ گیا، اس نے آمن الرسول، مطلب ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان بھی لے آیا، لیکن جب خاتمیت کی بات آئی تو اس کے اندر گڑبڑ۔ جیسے آج کل یہ 28 جو پچھلی تاریخ جو گزری ہے 28 مئی، تو اس کے اوپر بھی ختم نبوت کے اوپر جو نا ڈاکہ ڈالا گیا تھا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد جو ہے وہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ بیان کی گئی، یہ آیت کریمہ کیوں بیان کی گئی تھی؟ اب ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں ان کا تو بیٹا تھا، لیکن قرآن میں کیوں فرمایا کہ نبی علیہ السلام کسی کے باپ نہیں ہے؟ کیوں فرمایا گیا؟ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے جو شہزادے تھے حضرت ابراہیم، یہ بچپن کی زندگی کے اندر ہی جو نا وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، بچپن میں ہی تھے تو ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اچھا یہ انتقال کیوں ہوا؟ علماء کرام نے بھی اس کی وجہ بیان فرمائی کہ حضور علیہ السلام کے اوپر رب تعالیٰ نے نبوت کا جو دروازہ تھا اس کو بند کرنا تھا۔ دیگر جتنے بھی انبیاء گزرے، اگر باپ نبی تھا تو وہ نبوت بیٹے کے پاس گئی، اب وہ جو بیٹا تھا پھر آگے اس کی نبوت اس کے بیٹے کے پاس گئی، مطلب یہ نبوت سلسلہ در سلسلہ چلتی رہی۔ جب نبوت کو ختم کرنا تھا حضور علیہ السلام کے پاس جب نبوت پہنچی تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد کسی کے بھی باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن کے اندر ان کی روح کو قبض کر لینے کی حکمت بھی یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کیا ہیں؟ آخری نبی۔ اگر وہ زندہ رہتے تو ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا ہوتی؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا ہوتی؟ منتقل ہوتی۔ اب وہ منتقل نہیں ہونی تھی، اب پھر وہ کیا ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ تھے، یہ وہ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے خدمت میں یہ کام کیا کرتے، نبی علیہ السلام کے یہ غلام تھے،
کام کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب یہ غائب ہو گئے نا، کسی جگہ پر روپوش ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تلاش کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت دعائیں کی تھی اور گڑ گڑائے تھے، اور صحابہ کرام کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا کہ جاؤ میرے بیٹے زید کو بلا کر لاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی عزت اور بڑی شانوں والا جو ہے نا وہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ بنایا. اچھا، یہ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ تھی، حضرت ماریہ قبطیہ. یہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا. ماریہ قبطیہ جو ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لونڈی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لونڈی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لونڈی سے جو پیدا ہوئے ان کو زید بن حارثہ کہا جاتا ہے، جن کا اچھا ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کا نام قرآن پاک کے اندر، صحابہ میں سے جس کا نام قرآن پاک کے اندر آیا وہ ایک ہی شخصیت ہے جن کو زید بن حارثہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے جو بیٹے تھے، صرف ان کا نام ہی قرآن پاک کے اندر لیا گیا، اور 2-3 مقامات کے اندر قرآن پاک کے اندر لفظ زید استعمال کیا گیا، اور وہاں پر مراد بھی زید بن حارثہ ہیں. تو ہمارا مضمون یہی چل رہا تھا کہ بد مذہبی سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تصرفات عطا کیے، ان کو اختیارات دیے. جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اے ایمان والو، میرے نبی تمہیں جو کچھ دیں خُذُوهُ، اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے تمہیں روکیں تم اس چیز سے کیا ہو جاؤ، رک جاؤ. اچھا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے دیگر اور جو احادیث مبارکہ ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خزانے کا مالک ہے، اس نے مجھے خزانے عطا کیے، میں اس کو خزانوں کو کیا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں. مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور یہ کرام اور اپنے جو پاکیزہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ تصرف عطا فرمایا ہے. اور یہاں پر بد مذہبی سے بچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں، میری اور کسی اور کی کیا اوقات ہو سکتی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا، ہم ان کے اوپر کلام کریں. تو جب ہمیں علم نہیں، جب ہمیں مفہوم کا نہیں پتہ، معنوں کا نہیں پتہ، رموز و اوقاف کا نہیں پتہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر صرف ہمارے جو فرض علوم ہیں، نماز کے بارے میں، جو نماز ہے، روزہ ہے، دیگر جو عبادات ہیں، ہم صرف انہی کے اوپر ہی فوکس کریں. جب عقیدے کی بات آ جائے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. تو عقیدہ جو ہوگا وہ تب تک بیان نہ کیا جائے جب تک ہمیں اس کا علم نہ ہو، نہیں تو بندہ بد مذہبی میں چلا جا سکتا ہے. اور تقوی کی جو یہاں پر قسم بیان کی گئی کہ بد مذہبی سے خود کو بچانا، بندہ اس سے بھی نکل سکتا ہے. اچھا، تیسرا جو تقوی ہے، تقوی کی جو تیسری قسم بیان کی گئی، فرمایا کہ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. کیا فرمایا؟ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اب کبیرہ گناہ، اس کی بہت ساری مثالیں علماء کرام نے بیان فرمائی، جیسے کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا دل توڑ دینا. اچھا، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا. اچھا، پھر صغیرہ گناہ جو ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ. اب یہ چھوٹے گناہ کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ جب بندہ چھوٹا ایک گناہ کرتا ہے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، دوسری بار کرتا ہے پھر بھی چھوٹا ہے، تیسری بار گناہ کرتا ہے پھر بھی چھوٹا ہے. جب چھوٹے گناہ کے اوپر وہ استقامت کر لیتا ہے، بار بار وہ چھوٹے گناہ کرتا ہے، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، بڑا گناہ بن جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچائیں. اچھا، اسی طرح صغیرہ گناہ سے بچنا، جب ابھی ہم نے بیان کیا صغیرہ گناہوں سے بچنا، جھوٹ بول دینا. بعض علماء نے جھوٹ بولنے کو کبیرہ گناہ کے اندر شامل کیا، لیکن بعض علماء نے اس کو کبیرہ کے گناہ کے اندر شامل نہیں کیا، بلکہ اس کو صغیرہ گناہ کہا. اس کے اوپر استقامت کریں گے تو پھر جھوٹ بولنا جو نا یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا. تو صغیرہ گناہوں سے بھی خود کو بچانا یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی والی، عزت والی، شان والی زندگی عطا فرمائے. اسی طرح اگلی جو آیت کریمہ ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہاں پر الذین، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یہ اس میں موصول میں سے ہے. اس میں موصول وہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک اجمالی گفتگو کر دی جائے اور بعد میں پھر آگے جو ہے نا اس کی تفصیل آ جائے. فرمایا الذین، وہ لوگ جو، کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو. آگے خود ہی فرما دیا کہ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر. جب ہم نے پہلا سبق پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی، تو وہاں پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ با کے 9 معنی علماء کرام نے بیان فرمائے. یا تو با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یا با کا معنی ہوتا ہے پر، یا با کا معنی ہوتا ہے ذریعے. تو یہاں پر با کو جو معنی بیان کیا گیا وہ پر بیان کیا گیا کہ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر. کس پر؟
غیب پر واو کا مطلب ہوتا ہے اور یقیمون کا مطلب ہوتا ہے قائم کرتے ہیں. یقیمون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز. اچھا واو کا مطلب ہوتا ہے اور. مما، اب یہ مما لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں مما نہیں ہے، یہ اصل میں من اور ما ہے. من اور ما. من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. جب ہم اس کو ملائیں گے، ملا کر پڑھیں گے، مما پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا اس سے جو. کیا معنی بنے گا؟ اس سے جو. اگر الگ الگ پڑھیں گے تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، یا اس کے جو بھی مطلب کر لیں. تو جب ہم اس کو ملائیں گے تو اس وقت اس کا معنی بن جائے گا اس سے جو. اس سے جو. رزقناہم، یہ دو کلمے. رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو. جب ملا کر پڑھیں گے تو مطلب بنے گا کہ رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ہم نے رزق دیا ان کو. ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. ینفقون، خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر سب سے پہلے بیان کیا گیا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے. سب سے پہلے ہم ایمان جو ہے، ایمان سیکھتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو ایمان کی علماء کرام نے دو قسمیں بیان فرمائی. ایک ہے ایمان مجمل اور دوسرا ہے ایمان مفصل. جس کو ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ہم تب پڑھتے تھے ایمان مفصل اور ایمان مجمل. یہ دو ایمان ہیں. ایک تفصیل کے ساتھ بیان کرنا کہ یا اللہ میں نے فلانے چیز کے اوپر ایمان لایا. ایک یہ ہوتا ہے کہ اجمالی طور پر بیان کرنا. جیسے ایمان مفصل جو ہوتی ہے تفصیل کے ساتھ ایمان کو بیان کرنا. آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر. و ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر. و کتبہ، اس کی کتابوں پر. و رسلہ، اس کے رسولوں پر. و بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. والقدر خیر شرہ، میری زندگی کے اندر جو بھی اچھائیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک قسمت ہے، قدرت ہے. میں اس قدرت کے اوپر بھی ایمان لایا. والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی، یہ تمام کی تمام چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. والبعث بعد الموت، موت کے بعد جو ہے نا دوبارہ اٹھایا جائے گا. موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. آج کل بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے یہ درست نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ موت کے بعد اٹھائے جانے کے اوپر اگر ایمان آپ نہیں رکھیں گے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ موت والبعث بعد الموت. اچھا یہ جو الفاظ ابھی میں نے بیان کیے یہ کسی مولوی صاحب کے لکھے ہوئے نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. اس کے اندر نبی علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جب ایمان کو بیان کیا نا تو وہاں پر یہ بیان کیا کہ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. سورہ طٰہٰ 16 پارہ اگر بندہ پڑھے وہاں پر لکھا ہوا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرمایا کہ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، تمہیں اسی سے پیدا کیا گیا. وفیہا نعیدکم، اور تمہیں دوبارہ اسی مٹی میں لٹایا جائے گا. وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تمہیں ایک مرتبہ پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. مطلب یہ کہ انسان کی جو تخلیق ہے اصل میں وہ مٹی سے ہوئی ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 60 مٹیوں سے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے 360 مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. آج جو ہم دیکھتے ہیں نا یہ چشمے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، کسی جگہ سے چشمے، کسی جگہ سے دریا نکلے ہوئے ہیں، تو علماء کرام نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جبریل فلانی جگہ سے جا کر آدم کے جسم کے لیے مٹی لے کر آؤ. اچھا زمین بڑی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت زمین ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی ہے تو تم اپنی یہ جو زمین کا یہ جو حصہ ہے، یہاں سے جو مٹی ہے یہ دے دو. زمین کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، میں تو تم مٹی دے کر اپنے آپ کو بدصورت نہیں بنا سکتی. حضرت جبریل واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے، آ کر عرض کرتے یا اللہ یہ مٹی مجھے، زمین مجھے آگے سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ میں اپنا حصہ جو ہے یہ تمہیں میں نہیں دوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا خوبصورت بنایا، تو میرا یہ جز نکل جائے گا تو میں بدصورت ہو جاؤں گا، میں نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ فلانی جگہ پر جاؤ، دوسری جگہ پر جاؤ. وہاں سے جا کر وہاں پر بھی زمین نے یہی کہا. اب موت کا فرشتہ جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے نا وہ مقرر فرمایا؟ اسی وجہ سے مقرر فرمایا کہ ان کے اندر جو نا بڑا وہ تھا، جلال تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ اسرائیل جاؤ زمین کے پاس جاؤ، جا کر اس زمین کو بولو
کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی یہ جو مٹی ہے یہ دو، اس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ جو ہے اس کو بنایا جائے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پہلے جا کر پیار سے زمین کو بولا کہ اللہ تعالیٰ جو زمین تمہاری یہ جو مٹی ہے، یہ جو حصہ ہے یہ دے دو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا کرنی ہے، تخلیق کرنی ہے۔ مٹی نے پھر وہی جواب دیا کہ زمین نے پھر وہی جواب دیا کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، اور میرا اندر سے اگر میرا یہ حصہ نکلتا ہے تو میں بدصورت ہو جاؤں گی، میں نہیں دیتی۔ تو بہرحال اسرائیل علیہ السلام نے جلال کے ساتھ اور غصے کے ساتھ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کو بولو کہ اپنی یہ جو حصہ ہے، یہ جو مٹی ہے یہ دے دو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی ہے۔ جب مٹی نے یہ بات سنی تو اس نے جو نا وہ اپنا حصہ اور مٹی جو تھی وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ علماء نے لکھا کہ جب وہ زمین کا حصہ اٹھا، وہاں سے مٹی ختم ہوئی تو مٹی روئی۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہماری جو بارشیں نازل ہوتی ہیں تو یہ بارشوں کی وجہ بھی یہی بیان کی گئی کہ وہاں پر زمین غم اور غصے کی وجہ سے زمین جو ہے نا وہ روئی اس وقت۔ تو آج یہ جو چشمے وغیرہ جو بہہ رہے ہیں، یہ سب کی حکمت علماء کرام نے یہی بیان فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے جب مٹی اٹھائی گئی تو مٹی جو ہے نا وہ روئی تھی۔ تو علماء نے فرمایا کہ 360 مٹیاں یا 360 مٹیاں الگ الگ جگہ سے اٹھا کر حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ جسم تیار کیا گیا۔ پھر 40 دن اس کے اوپر بارش ہوئی، 40 دن اس کے اوپر بارش ہوئی، مٹی کے اوپر بارش ہوتی رہی، پھر وہ مٹی گارا بنی، پھر گارے کے ذریعے سے اس مٹی کو جو ہے نا پورا ایک مجسمہ تیار کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنا۔ پھر روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے نا وہ صورت بن گئی۔ تو یہ ایک حکمت بیان کی گئی۔ تو یہاں پر ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا یہ بھی جو ہے نا وہ ایمان کی ایک قسم ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایمان نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ پھر دوسرا ایمان جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ اجمالی بیان، کہ مختصر سا بیان، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا اللہ تعالیٰ ہے میں ویسے ہی اس پر ایمان لایا، جیسے وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، جو جو اس کے نام ہے میں ان پر ایمان لایا، و صفاتی، جو جو اس کی صفات ہے میں ان پر ایمان لایا، وقبلت جمیع احکامہ، میں نے قبول کیے، جمیع احکامہ، تمام کے تمام احکام میں نے قبول کیے، وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں نے زبان سے چیزوں کا اقرار بھی کیا اور دل سے میں نے ان کی تصدیق بھی کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے۔ اچھا، پھر دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا، پھر دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا کہ میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے ماننا ہے، تب جا کر بندہ کیا ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ تو یہاں پر ایمان یؤمنون سے علماء کرام نے یہ جو دو قسمیں ہیں ان کو بیان فرمایا۔ پھر ہم نے جب یہ درس شروع کیا تو اس درس کے شروع میں ہم نے بولا تھا کہ یہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں، 3 آیتیں، اللہ تعالیٰ نے خاص مؤمنین جو زبان سے بھی ایمان رکھتے ہیں، ظاہری طور پر بھی مومن ہیں، اور دل سے بھی وہ ایمان کو تسلیم کرتے ہیں، دل سے بھی ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، پہلے 3 آیتیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کافرین کے بارے میں نازل فرمائی کہ کافر جو ظاہری طور پر بھی کافر ہیں، لوگوں کے سامنے بھی کفر کرتے ہیں اور ان کے دل کے اندر بھی کیا ہے، کفر ہے۔ پھر اس کے بعد 13 آیتیں اللہ پاک نے منافقین کے بارے میں نازل کی، اور منافقین کون؟ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان نہیں رکھتے، دل سے اللہ تعالیٰ کے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی جو ہے نا وہ تصدیق دل سے نہیں کرتے، کیونکہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب وہ اپنے گروؤں کے پاس جاتے، اپنے دوستوں کے پاس جاتے، ان کو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ وہاں نہیں، ان کے ساتھ ہم ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ جو ہے ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرنا اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا۔ اچھا، اسی طرح آگے جو بیان فرمایا بالغیب، آگے کیا فرمایا؟ بالغیب، بالغیب، غیب کے اوپر ایمان رکھنا، غیب کے اوپر ایمان رکھنا۔ غیب کے علماء کرام نے 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک غیب وہ ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، جس کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دوسرا غیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے دلیل ہوتی ہے، جس کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ اب جو غیب، ایسا غیب جس کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔
ہمیں نہیں پتہ، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس کس چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کس چیز کے اوپر قادر ہے، جی ہم بالکلی طور پر ہم نہیں جانتے۔ بعض چیزیں قرآن میں بیان کی گئی، لیکن ہم کلی طور پر نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کا علم ہے، کس چیز کا علم نہیں ہے، کس چیز کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے، کس چیز کے اوپر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ ایسا ہی غیب ہے کہ جس کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اور دوسرا غیب کہ جس کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قیامت بنائی، اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کرنا ہے، حشر و نشر ہونا ہے، اعمال تولے جائیں گے۔ اچھا اسی طرح جو مسلمان ہوں گے ان کے لیے کیا ہے، جو کافر ہوں گے ان کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ مکی صورتوں کے اندر قیامت کے بارے میں، جزا اور سزا کے بارے میں، اعمال نامے جو ہوں گے تولے جائیں گے، پھر ان کو دیا جائے گا، ان کے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو یہ تمام کے تمام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو ہم یہی جو ہے نا یہاں پر بیان پڑھ رہے ہیں کہ کچھ غیب ایسے ہوتے ہیں۔ ہم نے قیامت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ اچھا ہم نے حشر و نشر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہمیں نامہ اعمال دائیں میں ملے گا یا بائیں میں ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں پتہ ہمیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر وحی فرمائی ہے۔ تو کچھ غیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر دلیل ہوتی ہے، اور کچھ غیب ہوتے ہیں جن کے اوپر دلیل نہیں ہوتی۔ ایسا غیب جس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور جس غیب کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہ غیب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو عام بندے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی غیب کا علم جانتا ہے تو نہیں جانتا۔ تو اس کے اوپر ہمارا قطعی طور پر اور یقینی طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو غیب کا قطعی علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جو غیب کا قطعی علم کسی غیر اللہ کے پاس مانے گا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ جو غیب کا قطعی علم ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ جو انبیاء کرام نے خبریں دی، جو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ ہیں۔ طاقت اس میں اللہ کی ہے، اللہ نے آگے طاقت جو ہے نا اپنے برزگندہ بندوں کو دی ہے۔ جیسے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ غیب کے اوپر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، غیب اللہ پاک کسی کو بھی عطا نہیں کرتا۔ ولیکن اللہ یجتبی رسلہ من یشاء، لیکن اللہ پاک یجتبی رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی خبر، غیب کا علم جو ہے نا وہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، راوی بھی اس کے حضرت علی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ باہر گلیوں میں نکلے، کسی سفر پر تھے، تو اچانک جو ہے نا وہ پہاڑوں کے پیچھے سے جو ہے نا ایک آواز آئی پڑھنے کے، اور یہ بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث۔ اچھا جنہوں نے حدیث بیان کی راوی نے، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور یہ صحیح بھی ہے، حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ اچھا حسن صحیح حدیث کو ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو، بالکل جس طرح نبی علیہ السلام نے حدیث کو بیان کیا اسی طرح ہی راوی نے آگے اس حدیث کو بیان کیا ہو، نہ تو اس کے اندر کسی راوی کا شک ہو اور نہ ہی کوئی ایسا راوی ہو جو جھوٹ بولتا ہو، ایسا راوی بھی اس کے اندر نہ ہو۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حسن اور صحیح حدیث۔ تو اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم راستے سے جا رہے تھے تو پہاڑ کے پیچھے سے آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ ایک پتھر نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھ رہا تھا، پڑھا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ یہ آواز تو میرے کانوں میں آ رہی ہے، لیکن میں نے چاروں طرف غور کر کے دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مجھے پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کا کمال، نبی علیہ السلام کی کان کا کمال اور نبی علیہ السلام کے دل کا کمال دیکھیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ علی میں بتاؤں یہ کون ہے؟ فرمایا علی وہ دیکھو وہ سامنے پہاڑ کے اوپر وہ جو چٹان ہے نا، وہ چٹان تیرے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو غیب عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء کے پاس غیب ہوتا ہے، جو اولیاء کے پاس غیب ہوتا ہے، جو صلحاء شہداء اللہ پاک نے جو ان کو قوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ پاک کے طرف سے ہی ہیں۔
ہم بالکلی طور پر یہ عقیدہ جو ہے یہ انبیاء کے لیے نہیں مانتے. جو شخص بالکلی طور پر یہ عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مانے گا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے. اچھا، اس بندے کو مشرک بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر ہم کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے مانتے ہیں کہ بالکلی طور پر وہ علم غیب جانتا ہے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے. ہم جو انبیاء کے لیے علم غیب مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. جیسے وہ مشہور حدیث پاک بہت مرتبہ آپ نے سنی بھی ہوگی کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے، نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو بندہ نوافل کے اندر کثرت کرتا ہے وہ میرے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. پھر وہ کثرت کرتا رہتا ہے، میرے وہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے وہ اتنے قریب ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے وہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میرے وہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے وہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنی کمال شان اور اتنی کمال عزت اور اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. تمام انبیاء کرام ہوں اور یہ کرام ہوں، ہم جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوار کے پیچھے کا علم جانتے ہیں، وہ بالکلی طور پر نہیں جانتے. اللہ پاک کے بارگاہ کے اندر وہ اتنے مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کے اندر اپنا نور رکھ دیا ہے، جس نور کے ذریعے سے وہ دیوار کے پیچھے کا علم جانتے ہیں. یہی تو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث پڑھی کہ وہ چٹان اتنے دور پہاڑ تو اس کے اوپر پتھر چھوٹا سا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے اس کو سنا بھی. اچھا، یہ سننے کے اتنے دور سے جو ان کے کانوں کے اندر طاقت آئی، یہ کیا تھی؟ جی اللہ پاک نے جو نبی علیہ السلام کے کانوں کے اندر نور رکھا نا، یہی نور تھا جو نبی علیہ السلام نے سنا اس کو اور دیکھا. تو یہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر اللہ پاک کا نور تھا. جو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو خبر دی، یہ ان کی زبان کے اندر، نبی علیہ السلام کی زبان کے اندر اللہ پاک نے اپنا نور جو تھا وہ عطا فرمایا تھا. تو یہاں پر بالغیب سے مراد جو علم غیب کے حوالے سے ہم نے پڑھا، یہاں پر یہ مراد ہے. اچھا، بعض مفسرین کرام نے یہاں پر بالغیب جو ہے اس کا معنی تھوڑا سا بدل کر بھی کیا ہے، اور کچھ عاشق لوگ بھی ہوتے ہیں ترجمہ کرنے والے، انہوں نے ترجمہ بھی اس کا چینج کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لائے، کس کے اوپر؟ بالغیب. ہم نے پہلے ترجمہ پڑھا کہ غیب کے اوپر. ہم نے کیا ترجمہ پڑھا؟ غیب کے اوپر. ابھی اس کا ترجمہ دوسرا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اپنے دل سے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اپنے دل سے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ پاک نے ان کو دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پر بالغیب کا مطلب جو معنی ہے، بعض مفسرین کرام نے اس کا معنی بالغیب کا کیا ہے؟ دل سے. جو ایمان لاتے ہیں دل سے. تو پتہ یہ چلا کہ جو زبان سے اقرار کرتا رہے لیکن دل سے نہ مانے وہ بندہ بھی مسلمان ہو سکتا نہیں ہے. آج یہاں تک کہ آدھی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب تک جو کچھ بھی ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. علم کے 5 درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی چیز کو توجہ سے سننا، کسی چیز کو توجہ سے سننا، وہ ہم نے توجہ سے سنا. اچھا، پھر کسی چیز کو خاموشی کے ساتھ سننا. کوئی چیز آپ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیچ میں گفتگو کی اور کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، ایسا بھی ہم نے نہیں کیا. علم کا یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ توجہ سے سننا، دوسرا درجہ خاموشی سے سننا، اور تیسرا درجہ یہ کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنا. جو کچھ سنا ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. تو آج ہم نے کچھ عقائد بھی پڑھے، کچھ ہم نے ترجمہ بھی سنا، اس کا مفہوم بھی سنا، تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ یاد بھی رکھنا ہے. اور علم کا جو چوتھا درجہ ہے، یاد رکھ کر اس کے اوپر ہم نے عمل پیرا بھی ہونا ہے، ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ جس پر ہم نے یاد بھی رکھا اس پر عمل بھی کیا. اب پانچواں درجہ جو ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ صرف دین کا ایک مسئلہ عوام تک پہنچاتا ہے، اس کا ایک مسئلہ اور ایک شخص کی 1000 سال کی عبادت، یہ ایک طرف، اور ایک مسئلہ بتانا یہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ سیکھیں سنیں اپنے دوست احباب تک، بھائیوں تک، تعلق داروں تک اس کو پہنچائیں. اللہ تعالی ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھے. آمین بجائے خاتم النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.